السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر پاک پتن کے اساتذہ کے لیے۔ یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی یعنی DEA پاک پتن کی طرف سے ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے جو مشکل حالات یا ہارڈشپ کی بنیاد پر تبادلوں کے طریقہ کار سے متعلق ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن 29 مئی 2025 کا ہے اور اس کا نمبر ایڈمن 701 ہے۔ تو آج ہم اسی کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ جی بالکل، یہ نوٹیفیکیشن بظاہر ایک کوشش ہے کہ جو ہارڈشپ کی بنیاد پر تبادلوں کا عمل ہے اسے آپ کہہ لیں منظم کیا جائے۔ اس میں جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں CEO DEA پاک پتن کے، انہوں نے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسرز کو مطلب SE ME WE سب کو ہدایت دی ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے دفاتر میں اس کام کے لیے ایک مخصوص ڈیسک قائم کریں۔ اچھا، ایک مخصوص ڈیسک ہر متعلقہ دفتر میں، تو یہ پہلا قدم ہے۔ یعنی اس عمل میں شامل کیا کیا ہے؟ جی، پہلا قدم تو یہی ہے کہ جو اہل درخواست دہندگان ہیں، یعنی جو محکمہ کی پالیسی کے مطابق ہارڈشپ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ان سے درخواستیں وصول کی جائیں۔ اور اہم بات یہ کہ ان درخواستوں کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، درخواستیں آ گئیں، ریکارڈ بن گیا، اس کے بعد کیا وہ سیدھی CO آفس چلی جاتی؟ نہیں، یہیں پر ایک اہم نقطہ ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق درخواستوں کی پہلے جانچ پڑتال ہوگی، اسکروٹنی جسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی نگرانی میں ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی جائے گی۔ اسکروٹنی کمیٹی، یعنی درخواستوں کو پہلے پرکھا جائے گا؟ بالکل، کمیٹی یہ دیکھے گی کہ کیا درخواست واقعی جائز ہے، تمام کاغذات پورے ہیں، اور کیا وہ پالیسی کے مطابق ہے یا نہیں۔ صرف وہی درخواستیں آگے بھیجی جائیں گی جو تصدیق شدہ ہوں اور جن کی مکمل جانچ پڑتال ہو چکی ہو۔ یہ تو کافی اہم قدم لگتا ہے۔ مطلب اس سے شاید یہ یقینی بنانے کی کوشش ہے کہ صرف مستحق کیسز ہی آگے بڑھیں؟ جی ایسا ہی لگتا ہے۔ اس سے غیر ضروری درخواستیں یا جن کی بنیاد کمزور ہو وہ شاید شروع میں ہی فلٹر ہو جائیں گی۔ اس سے نظام پر بوجھ بھی کم ہوگا اور شفافیت بھی بڑھے گی۔ صحیح۔ تو جب کمیٹی یہ جانچ پڑتال کر لیتی ہے پھر ان درخواستوں کو کیا بنتا ہے؟ اس کے بعد جتنی بھی تصدیق شدہ درخواستیں ہیں اور ان کا سارا متعلقہ ریکارڈ اسے مرتب کیا جائے گا، کمپائل کیا جائے گا، اور نوٹیفیکیشن میں واضح لکھا ہے کہ یہ ریکارڈ نرم یعنی سافٹ کاپی مطلب ڈیجیٹل اور سخت یعنی ہارڈ کاپی دونوں شکلوں میں تیار کرنا ہے۔ اچھا، سافٹ اور ہارڈ دونوں؟ جی ہاں، دونوں فارمیٹس میں۔ اور پھر یہ سارا کمپائلڈ ریکارڈ مزید کارروائی کے لیے CEO DEA پاک پتن کے دفتر میں جمع کروانا ہوگا۔ یہ تو مکمل دستاویزی کاری ہو گئی، یعنی ڈیجیٹل بھی اور فزیکل بھی۔ اس سے تو ریکارڈ کی حفاظت اور بعد میں اگر کوئی جانچ پڑتال کرنی ہو تو آسانی رہے گی۔ بالکل، مقصد یہی لگتا ہے کہ پورا عمل شفاف ہو، دستاویزی ثبوت موجود ہوں اور ہر سطح پر جواب دہی ممکن ہو۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی کاپیاں صوبائی سیکریٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب، ڈپٹی کمشنر پاک پتن اور دوسرے متعلقہ افسران کو بھی بھیجی گئی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف پاک پتن تک محدود نہیں؟ جی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ صرف ضلعی سطح کا نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ صوبائی سطح پر بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے اور وہ اس عمل سے آگاہ ہیں۔ یہ ایک طرح سے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش ہو سکتی ہے کہ ضلعی سطح پر جو عمل ہو رہا ہے وہ صوبائی پالیسیوں کے مطابق ہو اور اس پر ایک طرح کی نگرانی بھی رہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پاک پتن میں اب ہارڈشپ تبادلوں کے لیے ایک زیادہ واضح، منظم اور شاید سخت طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، جس میں درخواست وصولی، پھر اسکروٹنی کمیٹی سے جانچ اور پھر منظم طریقے سے ریکارڈ CEO آفس بھیجنا شامل ہے۔ جی بالکل، بنیادی مقصد انتظامی کارکردگی کو بہتر بنانا، عمل کو معیاری بنانا اور یہ یقینی بنانا ہے کہ تبادلے منصفانہ ہوں، پالیسی کے مطابق ہوں۔ شفافیت اور جواب دہی، یہ دو اہم نکات اس نوٹیفیکیشن سے ابھرتے ہیں۔ یہ تو انتظامی پہلو ہو گیا، لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا یہ نیا زیادہ مراحل والا طریقہ کار ان اساتذہ کے لیے جنہیں واقعی فوری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں عمل کو سست تو نہیں کر دے گا؟ مطلب معیار اور رفتار کے درمیان توازن کیسے رکھا جائے گا، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔
آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ AI پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ!